اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں، علی امر جامع، اجتماعی کام جس میں سب جمع ہوتے ہیں، تو نہیں وہ جاتے یہاں تک کہ وہ اجازت لے لیں ان سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہو ہے، سنگولر کی ضمیر ہے، لیکن ادب کے لیے جو ترجمے میں ہے وہ ان سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پہ۔ یعنی کہ یہ جو اجازت مانگنا ہے جب کسی اجتماعی کام کے لیے کوئی اکٹھا ہوا ہے، مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اجازت مانگنا ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں یہ جو مدنی صورت ہے، تو جو مدینہ کا دور تھا اس میں کیا تھا، انفرادی زندگی کے تو احکامات پہلے گزر چکے سورہ نور میں، اب یہ تھوڑی سی اجتماعی زندگی کی بات ہے۔ انفرادی زندگی کے تو یہ احکامات ہی تھے نا پیچھے، ایک گھر کے اندر کیا زندگی ہوتی ہے اور ایک گھر کے اندر کیسے جانا ہے، کیسے نکلنا ہے، اصول استئذان کیا ہے، اور یہ سب چیزیں کیسے مینرز، کن مینرز کو فالو کرنا ہے، کس چیز سے فتنہ جو ہے وہ برپا نہیں ہوگا، فتنے سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں۔ اب تھوڑا سا اجتماعی بات ہے، انفرادی زندگی جب ڈسٹرب ہوتی ہے نا تو پھر وہ اجتماعیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جب گھریلو زندگی کیونکہ فیملی جو ہے نا وہ معاشرے کا یونٹ ہوتی ہے، ہر فیملی میں اگر کچھ پرابلمز ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ معاشرہ اوور آل بھی اس میں کیا ہے، بے چینی ہوگی، امن نہیں ہوگا۔ اب اجتماعی زندگی کی بات ہے، اب دیکھیں مدینہ جو ہے وہ ایک بالکل نئی نوزائیدہ ریاست تھی، ترقی کر رہی تھی۔ اس کے جب مدینہ میں مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے کام کیے۔ کچھ چیزوں میں کچھ چیزیں جو تھیں وہ دینی امور تھے جس کی وجہ سے مسلم متحد ہوئے، کچھ چیزیں جو تھیں وہ دنیاوی امور تھے جس کی وجہ سے مسلم متحد ہوئے، ٹھیک ہے، اور ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ ایون کہ نان مسلم بھی ان کے ساتھ متحد ہوئے تاکہ اسلامی ریاست کا قیام ہو۔ لیکن مومنوں کے لیے شرط قرار دیا کہ اجازت لیے بغیر نہیں جانا، کیونکہ اس طرح منافقوں کا راستہ بھی بند کیا گیا ہے۔ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر، اس میں اصحاب صفا، پھر اذان کا اجرا، یہ سب کچھ دینی امور تھے۔ اور معاشرتی جو نظام ہے اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی، یہ جو مواخات قائم کر کے مسلمانوں میں مواخات ہوئی، یہود کے ساتھ میثاق مدینہ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ بھی کیا ہوا، ان کے ساتھ بھی معاہدے کیے گئے کہ وہ بھی مسلمانوں کو، اسلام کو سپورٹ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہی فیصلے کیا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ریاست کا سربراہ مانا گیا۔ تو اجتماعیت جو ہے نا اس کے بغیر ایک ریاست چل نہیں سکتی۔ اب جو منافقین تھے جو صرف فائدوں کے لیے مسلمانوں کے ساتھ تھے، وہ کیا کرتے تھے، جب ان کی فائدے کا کام نہیں ہوتا تھا وہ اس اجتماعیت کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ جو کلیکٹیو کوششیں تھیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی تھیں۔ غزوہ احد میں کیا ہوا، عبداللہ بن ابی 300 کا لشکر لے کے پہنچا ہی نہیں، نقصان پہنچایا نا اس نے، منافق تھا۔ تو اس لیے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے کہ اگر کہیں جانا ہے، اجتماع سے اٹھنا ہے، نکلنا ہے، تو کیا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینی ہے، پھر جانا ہے، ایسے نہیں اٹھ کے جا سکتے۔ جب کسی ادارے میں بھی کوئی کام کرتا ہے تو بغیر اگر انفارم کیے وہ شخص آف لے لے تو کیا ہوتا ہے، سارا نظام خراب ہو جاتا ہے، وہ شخص بہت سے کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ دینی کاموں میں بھی ایسے ہی ہے، دینی جو ادارے ہیں اس میں بھی ایسی ہے، کسی نے تفسیر پڑھانی ہے، کسی نے تجوید پڑھانی ہے، کسی نے جو فقہ کی کتابیں ہیں وہ پڑھانی ہے، اگر کوئی بغیر اطلاع کے چھٹی کر لے تو وہ نظام جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اسے پھر دوسروں پر بھی کتنا برا اثر پڑتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی پھر بددل ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو چھٹی کر کے بیٹھ گیا، ہم ہی کوئی مظلوم ہے جن پہ سارا بوجھ آن پڑا ہے، تو دوسروں کو بھی ایسے لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو اجازت، اپنا عذر پیش کریں، اجازت لے کے نکلیں۔ اب اجتماعیت بہت سی چیزوں کا اجتماع ہو سکتا ہے،
جمعے کی نماز ہو سکتی ہے، عید کی نماز ہو سکتی ہے۔ اب جمعے کی نماز کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ جس نے 3 جمعہ بغیر کسی عذر کے چھوڑے تو وہ کیا ہے؟ اس کا ایمان درست نہیں ہے، اس کا ایمان ٹھیک ہی نہیں ہے۔ یہ اجتماعیت اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ ویسے فرض نمازوں کی جماعت کے لیے بھی وہ کیا کہتے تھے کہ مدینہ کے وہ گھر جب اذان ہوتی ہے اور وہاں سے ان کے مرد جو ہیں وہ نماز کے لیے پہنچتے نہیں ہیں باجماعت نماز کے لیے، میرا دل چاہتا ہے میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور آگ لگا دوں ایسے گھروں کو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح جنگوں میں یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جانا کبیرہ گناہ ہے۔ حالانکہ اپنی جان بچا رہا ہے وہ شخص، جان بچانے کے لیے تو آپ حرام چیز بھی تھوڑی بہت کھا سکتے ہیں صرف جان بچانے کے لیے، لیکن وہاں پیٹ پھیر کے بھاگنا پھر کیوں؟ جب مل کے بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک انسان کا رول بھی میٹر کرتا ہے۔ وہ جب اپنا رول چھوڑتا ہے تو وہ سب کی اجتماعیت کو نقصان دیتا ہے۔ تو یہاں پر جمعہ کی نماز، عید کی نماز، بہت سی یہ جو آپ کے جمعہ کے جو موقع ہیں ان پر اکٹھا اس وقت میں اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ایمان کا حصہ قرار پایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے دیجئے انہیں جس کے لیے آپ چاہیں، یعنی کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں تو پھر کہ یہ جائز ہے اور ٹھیک ہے، یہ حق پر ہے، اس کو اجازت دے دیں۔ پھر وہ جو اوپر آپ کے کوئی شخص ہے جو آپ کا کوئی کسی ادارے میں آفیسر ہے یا کوئی بھی کسی وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، ہر انسان رعیت کے بارے میں جواب دے، اپنی اپنی رعیت کے بارے میں، تو انسان کے نیچے کوئی نہ کوئی رعیت ہوتی ہے، اس کی رعایا ہوتی ہے جس کا وہ سرپرست ہوتا ہے، جس کے لیے وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی سرپرست ہے وہ پھر دیکھے اگر وہ عذر ٹھیک ہے تو اجازت دے، اور پھر ان کے لیے جو بھی ایسا ذمہ دار شخص ہے وہ بخشش کی دعا بھی مانگے۔ بخشش کی دعا کیوں مانگے؟ کہ اس شخص کے عمل میں یہاں سے جانے سے جو کمی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کر دے، یہ بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں جب عبداللہ بن جبیر کا جو لشکر تھا اس نے اپنا وہ درہ چھوڑ دیا، حالانکہ عبداللہ بن جبیر نے نہیں چھوڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی گئی تھی؟ کیا کہا گیا تھا؟ کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں، انہیں معاف کر دیں اور ان سے مشورہ کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان سے مشورہ کریں تو معاف کر دیں انہیں، اور اللہ سے بھی استغفار کریں کہ ان کے عمل میں جو کمی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کر دے، اور ان سے مشورہ بھی کریں، یعنی کہ ان کی وہ جو پوزیشن ہے، ان کا وہ جو رتبہ تھا وہ بحال کر دیں۔ بے شک اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے انسانوں پر رحم کریں، ان کو معاف کر دیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس سے کیا سمجھ آئی؟ مجلس سے جب نکلنا ہے تو اجازت لے کے نکلنا ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ سب فتنے میں پڑ جائیں گے۔ یہ اگلی آیت میں بھی یہی بات ہے، دیکھیں، لا تجعلوا، نہ تم بناؤ، دعا بلانا یا پکارنا، الرسولی، رسول کا، بینکم، آپس میں، کا دعائی، مانند بلانے کے، بعدکم، تمہارے بعض کے، بعض کو، قد، تحقیق، یعلم اللہ، جانتا ہے اللہ، الذین، ان کو جو یتسللون، کھسک جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، لواذا، آڑ لیتے ہوئے، فلیحذری، پس چاہیے کہ ڈرے، الذین، وہ لوگ جو یخالفون، مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ، اس کے حکم کی، ان کے، تصیبہم، پہنچے انہیں، فتنتن، کوئی آزمائش، او یا، یصیبہم، پہنچے انہیں، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ لوادن جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے لام واو زال، آڑ، اس کا مطلب ہے فلیحذری،
ہزارہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا. بس چاہیے کہ ڈریں. فَيُنَبِّئُهُمْ نبا، خبر دینا. یہ اگلی آیت میں آئے گا. نون با حمزہ. خیر، اب یہ جو یتسللون ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے سین لام لام. سلالہ بھی ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے ست. پچھلے پارے میں تھا آئی تھنک ہم نے پیچھے، یہ جب کہ انسان کو مٹی کے ست سے بنایا گیا، جو آیت گزری تھی نا، اس میں یہ ورڈ تھا سلالہ. تو سین لام لام، ایک چیز کا دوسری سے باہر آنا، یعنی کہ بالکل ایکسٹریکٹ جو ہوتا ہے. تو یہ کسی گروہ میں سے چپکے سے نکل جانا، اسے بھی یتسللون کہتے ہیں. اس کا بھی روٹ ورڈ سین لام لام ہے، سلالہ کا بھی روٹ ورڈ سین لام لام تھا. ٹھیک ہے، اتنے چپکے سے کھسک جانا کہ ذمہ دار انسان کو پتہ ہی نہ چلے. اب یہاں پر کیا احکامات دیے گئے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا آپس میں پکارنے کے جیسا نہ سمجھو. کیا آتا ہے؟ اے لوگو، جب تمہارے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر لبیک کہو. وہ تمہیں وہ دینے والے ہیں جو زندگی بخشنے والی ہے. آتا ہے نا یہ حدیث میں. پھر حدیث میں آتا ہے، جس نے سیدنا سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ کر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو فوراً جاؤ کہ وہ تمہیں وہ دینے والے ہیں جو زندگی بخشنے والی ہے. تو رسول اللہ کی آواز پر فوراً لبیک کہنا چاہیے، فوراً جانا چاہیے. اب دیکھیں، صحابہ کے درمیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی موجود تھے. اب ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جو بھی حکم ہمیں رسول اللہ کی سنت یا حدیث سے مل جاتا ہے، تو پھر اپنے سارے مسلکوں کو، اپنے ساری سوچوں کو، اپنے سارے فلسفوں کو ہم پیچھے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہیں. اور ان کے لیے، صحابہ کے لیے کیا تھا کہ فزیکلی وہ ان میں موجود تھے، تو ان کو بلانا بالکل ایسا نہ ہو جیسے کہ وہ عام آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے تھے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کن الفاظ سے بلایا گیا ہے؟ رسول اللہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. محمد نام بہت کم جگہوں پر آیا ہے. اور ہم یہ جو ابھی کل ہی ایک کسی نے مجھے اپنا لیکچر ہماری ہی کولیگ نے بھیجا ہوا تھا، تو اس میں وہ باقی جو گیدرنگ تھی وہ بول رہی تھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا محمد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادب کا لفظ ہے، لیکن ایسے نام نہیں لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ کہہ کے بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہاں پہ مروی ہے کہ میرے شوہر نے یہ فرمایا؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قول رسول اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی بار کہا کہ میرے دوست نے فرمایا؟ انہوں نے کیا کہا؟ روایات میں کیا آتا ہے؟ قول رسول اللہ. تو رسول جو ہے نا، وہ سب سے بڑا رشتہ ہے، اور یہ سب سے بڑی تعظیم ہے، کیونکہ یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دی ہے. تو نہ تم بنا لو بلانا رسول اللہ کا آپس میں مانند بلانے کے، کا دعائی بعدکم بعدا. تحقیق جانتا ہے اللہ ان کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے. لواذا لام واو زال کیا ہوتا ہے؟ آڑ. اب جیسے کسی کو انسان کہے میں ابھی آتی ہوں، آپ ذرا ٹھہریں، کہ اس کی آڑ لیتے ہوئے چلے گئے، ایکسکیوز کرتے چلے گئے اور پھر آئے ہی نہیں. یا جو بھی چھپ کے کھسکتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چھپ چھپ کے کھسکتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کی آڑ لیتے ہیں. اگر انہوں نے برملا کچھ اجازت لے کے جانا ہے تو وہ آڑ لیں گے ہی نہیں. جو چھپ کے کھسکتے ہیں وہی آڑ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے. بس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، کہ پہنچے انہیں کوئی آزمائش، تو انہیں ڈرنا چاہیے.
جو اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں کوئی آزمائش یا انہیں کوئی عذاب دردناک پہنچ سکتا ہے۔ دردناک عذاب تو آخرت کے لیے ہے، یہ فتنہ کب ہوگا؟ یہ دنیا کے لیے ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ آزمائش۔ انہیں کوئی آزمائش پہنچ جائے گی۔ سب سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان سے محرومی۔ دین سے اگر آپ خالص نہیں ہیں دین کے ساتھ، تو دین سے منافقت کے باعث آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ جو لوگ اجازت لیے بغیر نکل جاتے ہیں، اجتماعیت سے نکل جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ اجتماعیت سے نکلتے ہیں، اجتماعیت ان پہ بھاری ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ احکامات ان پہ بھاری ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ دین سے ہی نکل جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اسلام سے، مسلم سے ایتھیسٹ بن جاتے ہیں؟ وہ کچھ چیزوں کو چھوڑتے 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 جو بیسک کانسیپٹس ہیں انہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دین کی جب جماعت سے نکل جاتے ہیں تو دین سے ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ بادل جب تک تہ بتہ نہ ہو، بارش نہیں برس سکتی۔ کسی بھی جماعت کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ اکثر مجھ سے، ہم سب سے کوشچن کیا جاتا ہے، دین کا جو بھی کام کرے ان سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ ہم جب دین کی جماعت کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول اور ہوتا ہے، پھر جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے ایمان کا لیول بدل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے دین کو، اگر آپ نے اپنے دل میں تازہ رکھنا ہے، ایمان کو تازہ رکھنا ہے، تو آپ کو جماعت کے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا۔ ایمان گھٹتی بڑھتی چیز ہے، یہ کم زیادہ ہوتا ہے دلوں میں، یہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کو رینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو رینیو نہیں کرتے پھر آہستہ آہستہ وہ بالکل بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور انسان اس کے دین کے قابل ہی نہیں رہتا۔ فتنہ جو ہے نا، فتنہ، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد ہے ظالموں کا تسلط۔ تو جو جماعت سے نکل جاتا ہے نا تو وہ فتنے میں پڑ جائے گا، وہ ظالم اس پہ تسلط اپنا بنا لیں گے۔ آج کل مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ان میں اجتماعیت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ظالموں کا تسلط ہو گیا ہے، ظالم ان پر مسلط ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ یونائٹڈ نہیں ہے۔ فتنے کا جو ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے سونے کو سخت گرم کرنا، کہ کھرا کھوٹا علیحدہ علیحدہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، سونا بھٹی میں تپ کے کندن بن گیا ہے نا، تو وہ تپ کے اس کی امپیورٹیز الگ ہو جاتی ہیں اور پیور سونا الگ ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان جماعت کو چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر کوئی فتنہ اس پر آ جاتا ہے، یہ فتنہ اس کا کھرا کھوٹا علیحدہ کر دے گا۔ اور امام جعفر صادق، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ظالموں کا تسلط، جب وہ علیحدہ ہو جاتا ہے نا اس کا کھرا کھوٹا، تو ہو سکتا ہے وہ کھوٹوں میں چلا جائے، یا آزمائش اس کو کھوٹا کر دے، پھر وہ ظالموں کے تسلط میں چلا جائے گا۔ جو جماعت سے نکلے گا وہ، دیکھیں، بھیڑوں کا اگر پورا کراؤڈ ہے نا، اس پر شیر حملہ کرتے ہوئے پھر بھی سوچے گا، لیکن جو اکیلی بھیڑ ہے نا وہ بہت جلد شکار ہو جائے گی۔ تو اکیلا انسان موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ وہ موج کی طاقت دریا کے اندر ہے، ساحل پر تو وہ ڈھیر ہو جاتی ہے، ریت پہ اس کی کوئی فورس نہیں رہتی۔ انسانوں کا بھی ایسے ہی ہے۔ تو اجتماعیت کو اہمیت دی گئی ہے دین میں، ہمیں بھی اہمیت دینی ہے تاکہ ہم فتنے میں نہ پڑیں، دنیا میں فتنے سے بچ جائیں اور آخرت میں عذاب علیم سے بچ جائیں۔ الا، خبردار، انا، بے شک، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما، جو، فی السماوات والارض، آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں، سب اللہ کے لیے ہے۔ تو کیوں اللہ کی بات نہیں ماننی؟ کیوں اللہ کے دین کی طرف نہیں آنا؟ قد، تحقیق، یعلم، وہ جانتا ہے، ماں، وہ جو ہو، انتم، تم، علیہ، جس پر، جو بھی تمہاری سوچ ہے نا، جس بھی تم عقیدے پہ ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تم کس وجہ سے اجتماعیت سے نکلتے ہو، اپنے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے یا کس وجہ سے، یا واقعی تمہیں عذر ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ کس وجہ سے تم دین کو پوری طرح فالو نہیں کر پا رہے، واقعی تمہارا کوئی عذر ہے یا تمہارے نفس کی کمزوری ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ کس وجہ سے تم گھروں میں انٹر ہوئے، کس وجہ سے تم
ان کے اندر تانکا جھانکی کی، تمہاری مجبوری تھی، یا تم نے اپنے نفس سے مجبور ہو کے کیا، کوئی شرعی عذر تھا، کوئی حقیقی عذر تھا، یا اپنی اپنی بس کمزوریاں تھیں، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے، الیہ، طرف اس کے، فَيُنَبِّئُهُم، پھر وہ بتا دے گا انہیں، خبر دے گا انہیں، نبا، خبر دے گا انہیں، بما، وہ جو عاملو، انہوں نے عمل کیے۔ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اسی نے زمین و آسمان کی تدبیر کی، وہی مدبر ہے، اسی نے ساری لوگوں کی، ساری مخلوقات کی زندگیاں ترتیب دی، ساری ترتیبیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو پھر جب مدبر وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، تو پھر جب انسان ختم ہو جائے گا تب بھی اسی کے پاس لوٹے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس دن سے ڈرا رہے ہیں جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے۔ جو کچھ انسان نے کیا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے وہ جو ہو تم جس پر، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے طرف اس کے، تو پھر وہ بتا دے گا انہیں وہ جو انہوں نے عمل کیے، کہ یہ تمہارا عمل کس طرح کا تھا، وہ جو تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیے وہ کیسے تھے، اور وہ جو تم نے عذر پیش کیے دنیا میں وہ کیسے تھے۔ جب اجتماعیت سے غزوہ تبوک میں سورہ توبہ میں آیا تھا، 3 پکے سچے مومن نکل گئے، ان کو بھی کتنے دن، 40 سے 50 دن تک ان کو انتظار کرایا گیا تھا، ایسی ان کی معافی نہیں ہو گئی تھی حالانکہ وہ مومن تھے۔ تو پھر لوگوں پہ ظاہر ہو جائے گا، ان کو تو پتہ چل گیا، دنیا میں ان کی معافی ہو گئی، ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی، لیکن ہمارا معاملہ تو اب آخرت پر ہی طے پایا جائے گا، آخرت کے لیے، آخرت تک کے لیے مؤخر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا دیں گے سارے اعمال، واقعی تمہاری کوئی کمزوری تھی، تمہارا کوئی عذر تھا، کیا کیا تم نے، ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ واللہ، اور اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کس سے چھپائیں گے ہم اپنی نیتوں کو، ارادوں کو؟ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کا رب ہے، مخلوق جو کرتی ہے، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل کا رب ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈڈ ہے، ہر اشارہ، ہر قدم، ہر فعل، ہر باڈی موومنٹ، کیا چھپائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے بچنے کی توفیق دے جو اللہ کو ناپسند ہے، ہر اس چیز پر عمل کی توفیق دے جو اللہ کو پسند ہے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ، والمعارفۃ بمعانی، والنظر فی عجائبی، والعمل بذالک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تیری زبان، تیری کتاب، اے اللہ تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔